بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم۔ یا ایہا، یا جو ہوتا ہے یہ حرف ہوتا ہے ندا کا، بلانے کا، کسی کو پکارنے کا، کسی کو متوجہ کرنے کا، کسی کو آواز دینے کا۔ ہماری اردو میں اس کے لیے لفظ ہے اے، اوئے، ارے، تو یہ یا وہی ہے۔ یا ایوہا، اے، الناسو، الناس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوگ۔ یا ایوہا الناسو، اے لوگو، ارے لوگو، اوے لوگو، اعبدو، آپ کو بتایا تھا شروع میں جزم ہو یا شد ہو اس سے پہلے خالی الف لکھا ہوا ہو، وہاں سے پڑھنا شروع کریں تو اگر لام ہوگا تو پھر زبر لگا کر پڑھیں گے، لام نہیں ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے اس جزم شد کے بعد پیش ہے یا زبر زیر ہے، تو پیش ہوگا تو پیش لگائیں گے، زبر زیر ہوں گی تو پھر زیر لگائیں گے، تو خالی الف پہ یہاں پہ ہم پیش لگا دیں گے۔ اعبدو، اعبدو کا معنی، واو کا معنی تم سب ہو جائے گا، عین بے دال عبادت سے ہے، اعبدو تم عبادت کرو، تم بندگی کرو، تم پوجا کرو، ربکم، رب منے پالنے والا، کم منے تمہارا، جو تمہارا پالنے والا ہے، تو تم پیچھے تھا یہاں پہ اپنا ہو جائے گا، اپنے رب کی، اعبدو تم عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی کون سا رب، الذی وہ جو کہ، خلقا، خلقا پیدا کیا، خلقا کم تم سب کو، جس نے پیدا کیا تم سب کو، واو زبر وا منے، الذین وہ لوگ جو کہ، من منے قبل منے پہلے، قبل منے کم منے تم سب سے پہلے، تم سے پہلے، تو اب ترجمہ ہوگا عبادت کرو ربکم اپنے رب کی، الذی خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، والذین من قبلکم اور پیدا کیا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، جب پیدا اس نے کیا ہے تو پھر حق عبادت کا بھی اسی کا بنتا ہے، پوجا بھی اسی کی جائے، بندگی بھی اسی کی جائے، دنیا میں زندگی بھی اسی کے حکم کے مطابق گزاری جائے۔ یہ جسم جو ہے ہمارا، دل دماغ جو ہے ہمارا، ہاتھ پاؤں آنکھیں کان ناک جو ہیں ہمارے، یہ سب اس نے پیدا کیے ہیں، تو پھر اس کے مطابق ہی استعمال کرنی چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ آپ کو ڈاکٹر آپ کی کسی بیماری پہ دوائی دیتا ہے، جب وہ دوائی دے دیتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ دوائی کو اس طرح استعمال کرو گے تو ٹھیک ہو پاؤ گے، یہ ٹائم ہے اس کے دوائی لینے کا، تو آپ ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق دوائی استعمال کرتے ہیں، اگر آگے پیچھے اس کو استعمال کرنا چاہیں تو پھر آپ کو ڈانٹ ملتی ہے، اگر ڈانٹنے والا کوئی نہ ہو تو پھر خود سمجھتے ہیں کہ ہم اگر آؤٹ طریقے سے غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو پھر اس صورت میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح جب تم کو پیدا اللہ نے کیا، یہاں پر تو صرف اس نے دوائی دی ہے، آنکھیں بیماری جو بھی جس کی بھی ہے وہ آپ کی چیزیں موجود ہیں، صرف صحیح کام نہیں کر رہے، تو آپ ادھر ڈاکٹر کی بات مان رہے ہو، لیکن جس نے خود ان چیزوں کو بنایا، ان چیزوں کو پیدا کیا،
تم نے کہا بھی نہیں پھر بھی تمہیں سب کچھ دے دیا مفت میں. جب مفت میں دے دیا ہے تو ڈاکٹر کی جیسے بات پہ توجہ رکھتے ہو اسی طرح اس اللہ کی بات پہ بھی توجہ رکھو اور اس کی عبادت کرو. اور عبادت کا مطلب دو ہیں. ایک یہ کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ان کا خیال رکھو. دوسرا یہ کہ باقی دنیا کے جو کام کرنے ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے کرو، غلط طریقے سے نہیں. اللہ کے حکم کے مطابق پڑھنا ہے، دیانتداری سے پڑھو. سبق لکھنا ہے، توجہ سے صحیح طریقے سے لکھو. کھیلنا ہے، جائز کھیل کھیلو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. شروع میں اللہ نے کہا تھا کہ متقین کون سے ہوتے ہیں، پھر اس کی تفصیل بتائی، پھر کافروں کا بتایا، پھر کافروں کے بارے میں حکم بھی بتا دیا کہ عذاب علیم ہوگا. پھر منافقوں کا بتایا، پھر منافقوں کے لیے کافروں کے لیے عذاب عظیم ہوگا. پھر منافقوں کا بتایا، منافقوں کے لیے عذاب علیم ہوگا، دردناک عذاب ہوگا. پھر اس کے بعد منافقوں کی مثال بھی دی، منافقوں کی پچھلی آیات میں مثال بھی دی. تو اب سارے لوگوں کو خطاب ہے، سارے انسانوں تم سمجھ جاؤ، پہچان لو اپنے رب کو. پہچاننے کے لیے اب جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں دلیل دی جا رہی ہے. اللہ کو پہچاننا ہے تو پھر توجہ کرو. الذی وہ جو کہ وہ جس نے، جعل کا معنی کیا بتایا تھا؟ بنانا اور کرنا. تو یہاں پہ بنایا، جعل کا معنی بنایا. لکم لام زبر لا منے کے لیے، کم منے تم سب، تم ناس کے لیے، تم لوگوں کے لیے، تم سب کے لیے. الارض زمین کو، الارض زمین کو، فراشا فرش بچھونا، فراشا فراشا آپ کے لفظ میں فرش سمجھ لو. فرش کیسے ہوتا ہے؟ سیدھا بچھا ہوا. فراشا فرش، فراشا بچھونا، بالکل سیدھا. تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا جس کے اوپر تم بیٹھ سکتے ہو، چل پھر سکتے ہو، گھوم سکتے ہو، آرام سے زندگی گزار سکتے ہو. اگر زمین بچھونا فرش کی طرح نہ ہوتی، دیوار کی طرح ہوتی، کوئی چل سکتا؟ اب اللہ کو پہچانو کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، تمہیں بھی پیدا کیا، پھر تمہارے سکون کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے، رہنے سہنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، ہر ترتیب کے لیے زمین کو فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا. آرام سے گھومو چلو پھرو. تو زمین کو جب دیکھتے ہو یہ کس نے بنائی؟ مفت میں تو نہیں بن گئی، آخر کسی نے بنائی ہوگی نا. ایک آپ سے کوئی بندہ کہے کہ ایک بس جا رہی تھی، اس کا ڈرائیور نہیں بیٹھا تھا، تو آپ مانیں گے؟ بس یا کار یا کوئی چیز بغیر ڈرائیور کے چل سکتی ہے؟ جب یہ چھوٹی سی چیز بغیر ڈرائیور کے نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی دنیا بغیر کسی نگران کے چل سکتی ہے؟ زمین، آسمان، سمندر، دریا، پانی، ہوا، یہ سب کچھ، بادل، بارش، سب کچھ جو روٹین سے چل رہا ہے یہ خود بخود چل رہا ہے. آخر اس کو بھی کوئی نہ کوئی چلانے والا تو ہے. تو اس لیے پہچانو، زمین کو جب بھی دیکھو آپ کے ذہن میں آ جائے کہ یہ کسی نے بنائی ہے، اور جس نے بنائی ہے وہ الہکم الہ واحد، وہ ہمارا ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی معبود ہے، اور وہ اللہ ہے جس نے زمین بنائی. زمین کو دیکھو کیسے بنی ہے، کیسے ہم چلتے پھرتے ہیں، پھر اس کے بعد خود ہی دل کو کہو، دماغ کو بتاؤ کہ یہ اللہ نے بنائی ہے، وہی ہمارا معبود ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ نے دلیل کے لیے بتایا، زمین کو دیکھو فرش بنا دیا. والسماء بناء، واو زبر وا منے
अस्समा माने आसमान, अस्समा माने आसमान, बिना बिना का माना छत, बिना का माना छत, तो आसमान को जमीन के ऊपर छत बना दिया। तो आसमान इतना ऊंचा खड़ा है, जब से बना है उसमें कोई नुक्स नहीं आया, बिल्कुल सही खड़ा है, पुराना नहीं हुआ, उसमें जंग नहीं लगा, उसमें दरार नहीं आए, वो मैला नहीं हुआ, उसमें खराबी किसी किस्म की नहीं आई। तो ये ऐसे तो नहीं खड़ा, ऐसे तो नहीं चल रहा, आखिर कोई है जिसके हुक्म से ये सारा निज़ाम चल रहा है। और आसमान जब से बना है तब से आज तक छत की तरह खड़ा हुआ है। तो आसमान को देखोगे तो फिर अल्लाह को पहचानो। जिसने आसमान को छत बनाया वही माबूद है, और वो कौन है? अल्लाह। वो कौन है? अल्लाह। व अनज़ला मिनस समाई माआ, वाव ज़बर वा माने और, अनज़ला माने नाजिल किया, उतारा, अनज़ला नाजिल किया, उतारा, भेजा, मिन माने अस्समाई आसमान से, और उतारा आसमान से, माअन पानी, माअन पानी। अब तुम्हें दुनिया में रहने के लिए खुद को भी पानी की जरूरत है, जो चीजें तुम खाओ पियोगे उनको भी पानी की जरूरत है। पानी होगा तो फसलें उगेंगी, ये फल दरख्त उगेंगे, तो ये सारी तरतीब पानी से चलती है। तो पानी भी आखिर कोई कौन भेजता है? तो आसमान से बादलों की सूरत में पानी भेजता है, समंदरों की सूरत में पानी है, जमीन की तह में पानी है। तो हर एतबार से हर जगह आपकी जरूरत के लिए उसने पानी भी दे दिया। तो अब हमारा भी हक बनता है कि हम भी उसकी इबादत करें। डॉक्टर आपसे फीस लेता है, मशवरा देता है, दवाई लिख कर देता है, अपनी तरफ से दवाई नहीं देता। आप मेडिकल स्टोर से लेकर आते हैं, फिर भी उस डॉक्टर की कदर इज्जत करते हैं, हर एक को बताते हैं फलां डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है, और उसको सलूट मारते हैं। तो जिसने ये खुद सब कुछ दे दिया, तो उसकी इबादत नहीं करनी चाहिए? क्या उस अल्लाह को नमाज का, सजदे का, दिन में 5 वक्त नमाज का सलूट नहीं करना चाहिए? हाँ, तो इसलिए पहचानो कि पानी आखिर खुद ब खुद नहीं आता, कोई भेज रहा है। जो भेज रहा है वो भेजने वाला कौन है? अल्लाह। फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, फ़ा ज़बर फ़ा मने पस, अख़रज मने खारिज किया, निकाला, बिही बाजिर बी मने साथ, ही मने उसके साथ, यानी उस पानी के साथ, मिन मने से, असमरात मने फलों, फलों में से, मेवों में से, फल मेवे, उस पानी के साथ निकाले जमीन से फल और मेवे। फल, रिज़्क़न लकुम, रिज़्क़न मने रिज़्क, खाने की चीज, लकुम तुम्हारे लिए, लाम जबर ला के लिए, कुम तुम सब के रिज़्क के लिए, तुम सब के खाने के लिए। तो ये खुद ब खुद, आप तो बीज बोते हैं ना, पानी दे देते हैं, फिर उसके बाद वो छोटा सा सब्ज एक तिनका निकलता है, फिर वो बड़ा होता 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 एक दरख्त बन जाता है, फिर उस पे आम लग जाते हैं, फिर अयान वो आम मार्केट से लेके खा रहा होता है, कहता है वही आम खाया, मजा आ गया। तो वो आम किसने बनाया है? उस आम को मीठा किसने किया है? उसको पीला पीला खूबसूरत किसने बनाया है? अयान कहता है मेरा दिल कर रहा है मैंने सेब खाना है। तो सेब जो मार्केट से लेके आया, पैसे लगाए, आखिर वो सेब बनाए किसने हैं? जब उस अल्लाह ने ये सेब बनाए, ये आम बनाए, हमारा दिल करता है हम उसको लेके खा लेते हैं, तो उस अल्लाह को फिर सलूट भी करना चाहिए इबादत का। ठीक है।
جب سلوٹ کرنا چاہیے یہ ساری باتیں مانتے ہو بندگی اس کی کرنی چاہیے تو اللہ کہتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا فا زبر فا منے پس لام الف لام منے نا نہیں تجعلوا تا منے تو وہ منے سب جیم عین لام جعلا جعلا کا معنی بنانا کرنا تم سب نہ بناؤ تم سب نہ کرو للہ لام زیر لی مانے کے لیے اللہ مانے اللہ اللہ کے لیے اندادا مقابلے والا تم سب نہ بناؤ اللہ کے لیے مقابلے والا اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو نہ لے آؤ بندگی صرف اللہ کی کرو کسی اور کی نہیں کرو خدا صرف اللہ کو مانو کسی اور کو نہیں مانو جب یہ ساری چیزیں تم مانتے ہو کہ اللہ نے بنائی ہیں تو پھر اللہ کے برابر کسی اور کو نہیں لے آنا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وہ زبر وا منے اور انتم منے تم سب تعلمون تا منے تو وہ نون منے سب تم سب عین لام میم علم سے ہے علم کا معنی جاننا تم سب جانتے ہو جب تم سب یہ ساری باتیں جانتے ہو تو پھر اللہ کے مقابلے میں کسی کو معبود نہ بناؤ اور اللہ کی ہی عبادت کرو جو پچھلی آیت میں کہا اعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو ان سب بندوں کو مومن ہو یا کافر ہو یا منافق ہوں سب کو بول کر کہا ناس لوگوں میں سب آ جاتے ہیں سب کو فرمایا اللہ نے توحید اللہ تعالیٰ کی سمجھو کہ ساری دنیا کا نظام توحید کی صورت میں ہے یعنی اللہ اکیلے کے سسٹم میں چل رہا ہے اور جب یہ بات مان لو گے تو ایمان کے لیے اصل الاصول بھی یہی چیز ہے جب تم سمجھ جاؤ گے کہ اللہ اکیلا ہے اللہ کے برابر کا کوئی نہیں تو پھر اس کی نماز پڑھنا بھی تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا تو ان سب باتوں کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تم سے پہلوں کو سب کو پیدا کیا اور تمہاری ضروریات کو تمہارے سارے نفع کو بنایا پھر اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود بنانا یا اسی کی عبادت نہ کرنا یا جو تم کو نفع نہیں دیتے ان کو خدا سمجھ لینا یہ صرف اور صرف نقصان کی بات ہے حماقت اور بے وقوفی کی بات ہے یہ جہالت کی بات ہے حالانکہ تم یہ جانتے ہو کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے تم اس بات کو جانتے ہو کہ اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہے تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ان دونوں آیتوں کو آپ یاد کریں گے ٹھیک ہے السلام علیکم